لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. وعن عبد اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ست مجالس علی اللہ کلها ضامن علی اللہ علی شیء ما کان من شیء منها مسجد و جماعت و عند مریض او عند جنازۃ او فی بیتہ او عند امام مقسط یؤذرہ ویوقرہ الی آخر الحدیث. محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں اور تمام ہمارے اس اسلام اسٹوڈیو سے چینل سے جڑنے والے تمام ساتھیوں، آج سے ایک نیا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں جس کا تعلق ہماری مجالس اور محافل سے ہے. انسانی فطرت ہے اور مزاج کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ انسان مختلف مجلسوں میں شریک ہو. مجلسیں قائم کی جاتی ہیں، بیٹھک ہوتی ہے اور بہت سارے اس طرح سے پروگرام چلتے ہیں جن کا تعلق مجالس اور محافل سے ہوا کرتا ہے. طرح طرح کی نشستیں منعقد کی جاتی ہیں. یہ انسانی تقاضا ہے، ضرورت ہے. کبھی طرح طرح کی تقریب ہیں، کبھی اچھی بھی ہوتی ہیں مجلسیں، کبھی بری بھی ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین قرآن پاک نے ہمیں اچھی محفلوں میں شامل ہونے اور اچھی محفلوں سے جڑے رہنے کی بڑی تاکید کی ہے. قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اللہ رب العالمین نے حکم دیا اے نبی، آپ اپنے آپ کو ان مجلسوں سے جڑے رہیں اور ان لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑ رکھیں جو دن رات اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری میں مشغول رہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں 6 مجالس کی بڑی تعریف کی ہے، بڑی ان کی فضیلت بیان کی ہے اور ہمیں ان سے جڑے رہنے کی تاکید کی ہے. جس میں سب سے پہلی مجلس، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی ست مجالس کلھا ضامن علی اللہ عز وجل ما کان فی شیء منھا. 6 قسم کی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن مجلسوں میں اگر انسان صدق دل کے ساتھ شریک ہو، شامل ہو، وہاں بیٹھے تو اللہ رب العالمین نے اس کے جان، مال، عزت، عفت، عصمت اور دین اور عقیدے کی حفاظت کی گارنٹی دے رکھی ہے. تو بہت ساری مجلسوں میں سے ان 6 مجلسوں کا تذکرہ کیا جن میں سے ہر مجلس میں شامل ہونے کو
والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی گارنٹی دے رکھی ہے۔ ان میں سے ایک سب سے پہلی مجلس ہے فی مسجد جماعت، با جماعت نماز پڑھنے اور مسجد سے اپنے آپ کو جوڑ رکھنے کی۔ انسان کو جتنا زیادہ موقع ملے اللہ کے گھر مسجد میں آ کر کے بیٹھے۔ مسجد میں طرح طرح کے حلقات ہوتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب تم لوگ جنت کی کیاری سے گزرتے ہو تو ایسے خالی ہاتھ نہیں گزر جانا، ٹھہر کر کے کچھ اس کا پھل توڑ لینا پھر آگے جانا۔ فارتعوا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب جنت کی کیاریوں سے گزرو تو ایسے گزر نہ جاؤ بلکہ ان سے کچھ فائدہ اٹھا لو، اس کے کچھ پھل لے لو، کچھ پھلوں کو توڑ لو، کام کی چیز لے لو اس جنت کی کیاری سے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، یہ دنیا میں جنت کا باغیچہ کہاں ملے گا؟ تو اللہ رسول ارشاد فرمائے ان مسجدوں میں جو سیکھنے سکھانے کی محفلیں جمی رہتی ہیں وہی اصل میں جنت کی کیاریاں ہیں، جنت کا گارڈن اور جنت کا باغیچہ ہے۔ انداز لگائیں ایک مسجد میں بیٹھنے اور وہ بھی کچھ سیکھنے سکھانے کی نیت سے بیٹھنا کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ نے اس کو جنت کی کیاری قرار دیا، اور وہاں جو مجلس میں جو دینی باتیں ہوتی اس کو جنت کے درختوں کا پھل قرار دیا۔ فارتعوا، خالی ہاتھ نہ جاؤ، وہاں ذرا بیٹھ جاؤ۔ ہمیں ایک حدیث یاد آئی کتنے فائدے کی۔ مسجد میں جو مجلس ہوتی ہیں ان میں جڑنے کی ایک مثال ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر یہ حدیث نقل کی کتاب العلم میں۔ نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے، صحابہ کرام سے کچھ گفتگو کر رہے تھے، کچھ سکھلا رہے تھے، کچھ ان کو سمجھا رہے تھے۔ سامنے مسجد کے سامنے 3 آدمی گزرے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد جو آپ کی تھی، مسجد کی دیوار آج کی طرح نہیں تھی اونچی، بس اتنی اونچی تھی کہ کوئی جانور آ نہ سکے اور باہر سے گزرنے والے لوگ نظر آتے رہتے تھے۔ وہ تینوں گزرتے ہوئے جب نبی علیہ السلام پر نگاہ پڑی تو تینوں مسجد میں داخل ہو گئے کہ مسجد میں مجلس ہے، نبی علیہ السلام کچھ فرما رہے ہیں، چلو چلے چلتے ہیں۔ تینوں آئے، مسجد میں تینوں آئے۔ اب آنے کے بعد تینوں 3 طریقہ اختیار کیا، اور چونکہ سننے والوں کی ساری توجہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف ہوتی تھی تو مسجد میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کی پرواہ، ان کا خیال ادھر نہیں جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول نے تینوں کا 3 کردار دیکھا۔ نمبر 1، پہلا شخص آیا کھڑا ہوا تو ایسے دیکھتا ہے، ایسے دیکھتا ہے، اس کی خواہش تھی کہ آگے زیادہ سے زیادہ آگے اللہ کے رسول کے پاس پہنچنے میں مجھے جگہ مل جائے، تو بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ پھر اس کو ایک نظر آئی جگہ، کنارے سے گیا اور اللہ کے رسول کے بالکل قریب آ کر کے بیٹھ کے غور سے سننے لگا۔ یہ مسجد کی مجلسیں ہیں اللہ کے گھر کے، آپ نے دیکھ لیا۔ دوسرا شخص، اب 2 شخص بچے، ان میں سے ایک شخص کھڑا تھا، وہ سوچتا ہے آگے جا کے بیٹھوں گا تو شرم کی باتیں لوگ کہیں گے آیا ہے بعد میں، اور بیٹھتا ہے آگے جا کر کے، اس لیے وہ بیچارہ وہیں کھڑا ہے۔ سینتہی المجلس،
تو جہاں مجلس ختم ہوتی ہے آخر میں کنارے جہاں جگہ تھی وہیں بیٹھ کے وہ بھی سننے لگا، واپس نہیں گیا۔ شرم آتی ہے، عیب کی بات ہے کہ اللہ رسول کی مجلس میں اب سے واپس چلا جائے، اور یہ بھی شرم آیا بیچارہ کہ آگے جائیں گے تو لوگ کہیں گے آتا ہے پیچھے اور جا کے بیٹھتا ہے آگے۔ مارے شرم کے بیچارہ دینی مجلس میں شامل ہونے کے لیے مسجد کے اندر وہی کنارے بیٹھ گیا۔ اب باقی بچہ ایک تیسرا، وہ کچھ دیر تک کھڑا رہا، دیکھا نہ آگے گیا نہ بیٹھا، مسجد سے نکلا واپس چلا گیا۔ یہ تین کردار تینوں نے ادا کیا، اور تینوں کی حرکت صرف نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ جب آپ نے بات مکمل کر لی تو عرض میں لوگوں میں تمہیں تین آدمیوں کا قصہ سناتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے سوچا او پرانا کوئی گزرا ہوا قصہ، کسی کو یہ پتہ نہیں کہ ابھی ہمارے مجلس کا قصہ ہے۔ اللہ اکبر! مجلس، مسجد کی مجلس کی برکت، صحابہ کرام کو متوجہ ہو گئے کہ تین آدمیوں کا قصہ سننے کو مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اما احدہم، تین آدمیوں میں سے ایک آدمی تو فآویٰ الی اللہ، اللہ کی باتیں، نبی کی باتیں سننے کے لیے بالکل قریب آگے تک آ گیا، جتنا آگے آ سکتا تھا اتنا آگے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا بہت اچھی لگی کہ میرے نبی کی مجلس میں، میرے گھر کی مجلس میں آتا ہے تو مجلس میں آگے جا کے بیٹھتا ہے تاکہ زیادہ غور سے سنیں۔ اللہ کے نزدیک اللہ کو اس کی اے ادا بہت پیاری لگی۔ فآواہ المسجد الی اللہ فآواہ اللہ، وہ اللہ کی باتیں، نبی کی باتیں، خیر و برکت کی مجلس میں آگے آنا چاہا، آیا تو اللہ نے بھی اس کو جنت میں اپنے قریب ہی بلا لیا۔ فآواہ اللہ الیہ، اللہ نے اس کو اپنے قریب بلا لیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ ہم مسجدوں سے کہاں کتنے دور رہ کے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں، مسجد میں داخل ہوا، مسجد کے اندر مجلس میں بیٹھا اور ایسا کردار ادا کیا کہ اللہ نے اس کو جنت میں اپنے قریب بلا لیا۔ دوسرا انسان، آپ نے فرمایا جب دوسرا انسان فاستحیا اللہ منہ، آگے بڑھنے سے شرم آیا، واپس جانے میں بھی شرم کی بات ہے کہ اللہ کے رسول باتیں بیان کر ہم چلے جائیں مجلس چھوڑ کر کے، مجلس کا چھوڑنا بھی اس کو شرم کی بات تھی، مارے حیا شرم کے بیٹھ گیا اور پوری مجلس میں شریک رہا جب تک اللہ کے رسول گفتگو کر رہے تھے، سنا، جب تک مجلس برخاست نہیں گیا۔ فاستحی اللہ منہ، جب اس کو واپس جانے سے شرم آئی اور اللہ رسول کی باتیں سن چھوڑ کر کے جانا شرم آیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات شرم آتی ہے کہ اس کو اپنے قریب نہ بلائے۔ اللہ نے اس کو بھی نواز دیا، اس کو بھی اپنا لیا۔ تیسرا انسان، اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا تیسرا انسان فعارض، ایسی دینی مجلس، اللہ کے گھر میں جو مجلس بیٹھی تھی سیکھنے سکھانے کی، اس میں بیٹھنے سے اعراض کر لیا، واپس چلا گیا۔ وَأَمَّا ثَالِثُهُمْ، تیسرا فعارض، اس نے اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے، اس مجلس میں شامل ہونے سے اعراض کر لیا۔ تو کیا ہوا؟ فعارض اللہ عنہ، اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا، اپنی رحمتوں برکتوں سے اس کو محروم کر دیا۔ دوستو، آج ہمیں باہر بیٹھ کے ساری رات انسان گزار دے، کوئی احساس نہیں ہوتا، اور اللہ کی مجلس میں 10 منٹ بیٹھنا بھی اس کو گوارا نہیں۔ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، معلوم ہے کہ مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، سلام پھیرے 1 2 3 مسجد کے باہر، اور کمال مسجد کے باہر ہی کوئی دکان ہوگی، کوئی مسجد، گھنٹوں بیٹھ کر کے وہاں بات کرے گا،
لیکن اللہ کے گھر میں جو مجلس تھی کلہم ضامنون علی اللہ، جس کے متعلق اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ 6 قسم کی مجلسیں ہیں، ان مجلسوں میں جو انسان شامل ہوتا ہے اللہ اس کو اس کے جان، مال، عزت، عفت، اولاد، مال ہر ایک کی حفاظت کرنے کی گارنٹی اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اتنی بڑی مجلسوں سے وہ محروم ہو گیا۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ان مجلسوں کی قدر کریں۔ پہلی مجلس ہے مسجد و جماعت۔ اور یہاں ایک چیز اور بتائیں دوستو، اس فتنے کے دور میں جہاں قدم قدم پر ہماری اور آپ کی آزمائش ہے، دائیں بائیں فتنے ہیں، عقیدے کا فتنہ، منہج کا فتنہ، حرام کاریوں کا فتنہ، کاروبار دنیا کا فتنہ، فتنوں میں چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار فتنوں کے دور میں 3 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ آج ہماری بچیاں کہاں کالج میں پڑھتے پڑھتے کیا حشر ہو رہا ہے، ہمارے بچے کہاں بھٹک رہے ہیں۔ آج ماں بیچاری، باپ دن رات ایک کر کے جہیز کے لیے لاکھوں کروڑوں کا انتظام کرتا ہے، کہیں بیٹی کی شادی کے لیے، کہیں بیٹے کی، کہیں بیٹی کی شادی کے لیے جہیز تیار کرتا ہے۔ جا کے ماؤں سے پوچھو کہ کس طرح سے ماں بیچاری پریشان رہتی ہے، کبھی پیٹ کاٹ کر کے بھی بچوں کی شادیوں کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس، ایک دن ایسا دھماکہ بیٹا کر دیتا ہے، بیٹی کر دیتی ہے، اپنا رشتہ اپنے ہی سے خود طے کر کے، ماں باپ کو پسند ہو یا نہ ہو، اور کتنے چلے گئے کورٹ شادی کر کے کارڈ ہم نے سب کچھ کر لیا ہے۔ آپ کبھی سوچتے نہیں کہ ماں کے دل کو کتنا دکھایا آپ نے، باپ کا دل کتنا دکھایا آپ نے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ سنے شاطر سارے فتنوں کے علاج 3 چیزوں میں جڑے رہنے سے ہے۔ مسند احمد بن حنبل کے علیکم بالمسجد والجمعۃ والجماعۃ، میری امت کے لوگوں ہر قسم کے فتنوں سے بچنا ہے تو 3 چیزوں سے باقاعدہ جڑے رہنا، مسجد سے، جمعہ سے اور جماعت سے۔ ان تینوں سے ہمیں جڑے رہنے ہی میں ہر قسم کے فتنوں سے نجات ہے، اللہ نے ضمانت لے رکھی ہے۔ مسجد سے جڑے رہیں، نماز کے لیے 3-5 وقت مسجد جانے کی کوشش کریں، درس قرآن ہوتا ہے شامل ہو، قرآن کی تفسیر ہوتی ہے شامل ہو، درس حدیث ہوتا ہے، طرح طرح کے دینی پروگرام ہوتے ہیں، کورسز ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان میں شامل ہوں۔ تو پہلی چیز ہے دوستو الجماعت، مسجد سے جڑے رہنے ہی میں اللہ نے خیر و برکت رکھی ہے۔ نمبر 2 والجمعۃ، جمعے سے جڑے رہو۔ کیا مطلب ہے؟ ہفتے میں ایک دن الحمدللہ دین کے سیکھنے سکھانے کا اللہ نے ایک بہترین موقع ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے، جانتا ہے، علیم و خبیر ہے، تجربہ ہے لوگوں کا کہ ہر انسان مدرسے میں داخل ہو کے علم حاصل نہیں کر سکتا، اور علم کی ضرورت ہے انسان کو۔ اللہ کے تعالیٰ نے اس کے لیے جمعہ مقرر کیا ہے، خطبہ مقرر کیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہفتے بھر دیکھتے کہ کیا حادثہ ہو رہا ہے۔ خطیب کا یہ کام تھا، خطیب آج بھی کرتا ہے، جو نیا فتنہ، نیا مسئلہ، کوئی نئی بات پیش آئی، خطبے میں جمعے کے دن آدھے گھنٹے، پون گھنٹے، وہ پورے علاقے کے لوگ جب اکٹھا ہوتے ہیں تو دین سکھلاتا ہے کہ ہاں اس مسئلے کا حل یہ ہے۔ رمضان لگا، رمضان کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، ہر موقع بدرا دیکھیں۔ اللہ رسول فرمایا اس لیے خبردار کبھی جمعہ نہیں چھوڑنا، جمعے سے جڑے رہو۔ اگر دور رہتے ہو تو کم سے کم
ٹھیک ہے، دین سیکھنے کے ناطے جمعے کے دن جامع مسجد میں پہنچ جاؤ. اور میں تو کہتا ہوں اللہ، اگر ایک جامع مسجد میں انسان سال 2 سال باجماعت جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اور شروع سے آخر تک خطبہ سن لے، تو میں سمجھ رہا ہوں تقریباً 53 یا 54 کلاسیں اس کی ہو جاتی ہیں کھیت میں کام کرنے والے کی. مائیں اور بہنیں ہیں، کبھی سیکھنے کا موقع نہیں ملتا. جمعے کے دن ذرا آ جائیں تو میں کہتا تھا 2-4 سال اگر وہ جمعہ پڑھ لیں تو کتنا لمبا کورس جمعے کی برکت سے ہو جاتا ہے. جہالت کوئی تصور ہی باقی نہ رہے. لیکن آدمی جان چھوڑانے کے لیے آخر میں آتا ہے، باہر بیٹھتا ہے، اونگتا سوتا رہتا ہے اور سلام پھیرے اٹھ کر چلا جاتا ہے. تو کم علیکم بالجمعۃ، اے لوگوں مسجد نہیں چھوڑنا، جمعہ نہیں چھوڑنا، والجماعت، اور جماعت کبھی نہیں چھوڑنا. جماعت حق کا، کتاب و سنت کی جو جماعت ہے، اس کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ بھٹکنے کی کوشش نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، پیشین گوئی کی تھی، کتنے گمراہ فرقے ہوں گے، کتنی گمراہ جماعتیں ہوں گی، کتنے فتنے ہوں گے، کفر کے، شرک کے، ضلالت کے، گمراہی کے. اللہ تعالیٰ واضح کر دیا بنی اسرائیل میں کیا کیا ہوا تھا، آپ نے بھی بیان فرمایا ہے. تو جمعہ مسجد، جمعہ جماعت، ان 3 چیزوں سے جڑے رہو گے تو کبھی شیطان کو بھٹکانے کا، گمراہ کرنے کا موقع نہیں لگے. کیوں؟ اللہ جماعت کی حفاظت کرے گا تو شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو دوستو، پہلی مجلس مسجد میں آنا، مسجد میں آ کر کے جڑنا، مسجد میں بیٹھنا. ٹائم اگر کہیں ضرورت کے لیے آپ سے بچتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے گھر سے جڑے رہیں تو دنیا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ جان کی، مال کی گارنٹی بھی دے گا، اور آپ بھی ہر قسم کی ضلالت و گمراہی سے محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے اور مسجد سے جڑے رہنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.